ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں آج بھی آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے، یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں، آج بھی جا کر کے دیکھیں انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے وہ مسلمانوں کے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا، وہ شہید ٹیپو سلطان تھا۔ سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا، پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کو آج بولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی آج؟ انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا، اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ، کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر، جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی، دلی سے لے کر کشمیر تک۔ مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا انہوں نے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ تمام وہ لوگ ہیں، علامہ عنایت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الثقہ۔ یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں، اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے، ہم بھی پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے، اور انڈمان نکوبار میں، جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی۔ کفایت علی کافی کا نام سنا ہے؟ میرے عزیزو، یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور۔ مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایق بخشش لکھنے والا، اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں، سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں۔ لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہوں، اسی سے اندازہ کر سکتے وہ کفایت علی کافی کون تھے۔ میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، ان کی طرف آ جاتے، اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے۔ کتنے جانتے ہیں؟ 3,000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے۔ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں، ہاں ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں۔ انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری، استری سے پورا داغتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی۔ بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا، تم بدل لو اپنی باتیں، چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورگلانا، چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو، ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم غلط جگہ ہاتھ مارے ہو، ہاں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے 500 پاؤنڈ لے کر کے کوا بھی حلال کر دیا جائے، ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لیے تیار رہو، کہا خوشی سے۔ 8 دن کے بعد ان کو ایک چوراہے پر لے جا کر پھانسی کا پھندا لگایا گیا، اور پورے مجمع میں آپ کو پھانسی کے لیے چڑھایا گیا۔ انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وصیت ہے تمہاری، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں۔
फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं, लेकिन किफ़ायत अली काफ़ी की बात पर कुर्बान जाओ। उस भरे मजमे में कहते हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे, यूं कह रहे थे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी वो, लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट थी। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है।